السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے سجدہ سہو کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے سجدہ سہو کے مسائل اور سجدہ سہو کا قاعدہ اور کن عمل کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے پڑتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، وہ بیان کیا تھا۔ آپ لوگ اگر نہیں دیکھے ہوں تو میرے چینل میں جا کر پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل میں جا کر کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، بڑا ہی اہم مسئلہ بتایا گیا ہے۔ آج آپ کے سامنے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم آخری قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، 2 رکعت والی نماز ہو تو 2 رکعت میں آخری میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیر کہتے ہیں۔ 4 رکعت والے میں جو آخر میں بیٹھیں گے تو اسے قاعدہ اخیرہ کہیں گے۔ تو جب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں اور اگر کوئی واجب چھوٹ گئی ہو تو واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اور سجدہ سہو کب کریں گے؟ تو اخیر میں جب بیٹھیں گے تو سب سے پہلے اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے پڑھنے کے بعد پھر سے 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے ضروری ہیں، 1 سجدے کریں گے تو پھر سے نماز دہرانی ہوگی، اس لیے 2 سجدے یاد رکھیں۔ 2 سجدے کریں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر سے اتحیات شروع کریں گے، اتحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے، پھر داہنی طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف سلام پھیر کر کے اپنی نماز پوری کر لیں گے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ سجدہ سہو کے کچھ ضروری مسائل جو سجدہ سہو کے قواعد سے نکلتے ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، سجدہ سہو کرنا ایک مسئلہ ہے۔ سجدہ سہو کرنا تھا لیکن دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ ہم کو یاد ہے کہ ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے لیکن غلطی سے ہم نے دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ تب بھی کچھ حرج نہیں، اگر دونوں طرف کوئی سجدہ کر لے کوئی بات نہیں، جیسے یاد آئے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدے میں چلے جائے، 2 سجدہ کرے، پھر وہی اتحیات پڑھے، پھر پوری دعا میں درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر اپنی نماز پوری کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے پہلے بائیں طرف سلام پھیر دیا، اصل طریقہ یہ ہے سجدہ سہو کا کہ داہنے طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدہ کرے، پھر بیٹھ کر کے ساری چیزیں پڑھ کر نماز پوری کرے۔ لیکن کسی نے غلطی سے بائیں طرف سلام پھیر دیا تو کیا کرنا ہوگا؟ تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے بائیں طرف سلام پھیر دیا اس کے بعد سجدہ سہو کیا تو اس پر مزید سجدہ سہو اس غلطی کی وجہ سے واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے بائیں طرف سلام پھیر دیا پہلے تو کیا کرنا پڑے گا، آدمی پریشان نہ ہو، اس کا مسئلہ آسان یہ ہے کہ بائیں طرف سلام پھیر دیا پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ سجدہ سہو کر لیں، 2 سجدہ کر لیں، پھر آپ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد صرف دائیں طرف سلام پھیر لیں، کافی ہوگا۔ سجدہ سہو کے لیے 2 سجدے واجب ہیں۔ اگر سجدہ سہو میں بجائے 2 سجدوں کے ایک ہی سجدہ کیا تو کافی نہیں ہے، لہٰذا نماز کو لوٹانی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں سجدہ سہو 2 سجدے 2 سجدے کریں گے۔ اسی طرح سے اگر امام نے سجدہ سہو کیا اس کے بعد کسی شخص نے آ کر جماعت میں شرکت کی تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسی نیت اور اسی تحریمہ سے اپنی نماز پوری کر لے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر امام نے سجدہ سہو کیا اس کے بعد کوئی شخص آیا، نماز میں شامل ہوا، جماعت میں شرکت کی، تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسی نیت سے، یعنی جو نماز پڑھی جا رہی ہے اور جو نیت کر چکا تھا وہ اسی نیت سے نیت باندھے اور پوری نماز اپنی کر لے، پھر سے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسبوق کہتے ہیں وہ جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو۔ مسبوق یعنی جس کی رکعت رہ گئی ہو سجدہ سہو میں تو امام کی مطابقت کرے گا، یعنی امام کو فالو کرے گا، مگر اس کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو بقیہ رکعت کو پوری کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب امام داہنی طرف سلام پھیرے اسی وقت نہ کھڑا ہو جائے، بلکہ جب بائیں طرف سلام پھیرے تب کھڑا ہونا چاہیے۔ داہنی طرف سلام پھیرنے کے وقت نہیں کھڑا ہونا چاہیے، پہلے اسے انتظار کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام کو سجدہ سہو کرنا ہے، آپ داہنے طرف سلام پھیرنے کے وقت کھڑے ہو جائیں گے،
پھر امام سجدہ سہو کرنا ہوگا تو سجدہ سہو میں چلا جائے گا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کھڑے ہو کے پھر کیا کریں۔ اس لیے طریقہ یہ ہے، نماز اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے تو بائیں طرف، داہنے طرف پھیرنے کے بعد بائیں طرف جب امام سلام پھیرے، اب یہ کنفرم ہو گیا کہ سجدہ سہو امام کو نہیں کرنا ہے، تو بائیں طرف امام سلام پھیرے تب کھڑا ہونا ہے اپنی رکعت کو، چھوٹی ہوئی رکعت کو پوری کرنے کے لیے۔ اور اس جگہ پر اگر امام مان لے کہ داہنے طرف سلام پھیر کر کے اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، سجدہ سہو کر رہے ہیں امام، تو آپ کو بھی سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرنا ہے، آپ کو کھڑا ہو جانا ہے، نہ داہنے طرف سلام پھیرنا ہے نہ بائیں طرف۔ اگر کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو تو اس کو سلام نہیں پھیرنا ہے۔ اگر سجدہ سہو امام کر رہا ہے تو سجدہ سہو میں آپ کو شامل ہونا ہے امام کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر بیٹھیں گے، پھر داہنے طرف امام سلام پھیرے گا، پھر بائیں طرف سلام پھیرے گا، تب جا کر کے آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق جس کی رکعت رہ گئی ہو سجدہ سہو میں تو امام کی مطابقت کرے گا، یعنی اس کے شامل ہوگا، مگر اس کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر مقتدی نے یہ بات یاد ہوتے ہوئے کہ میری نماز باقی ہے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک مقتدی کو پتہ ہے کہ ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے یا دو رکعت چھوٹ گئی ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی، یاد ہونے کے بعد بھی اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، پھر سے الگ ہو کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اس لیے ہر نمازی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ جماعت سے نماز پڑھے اور اگر کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو تو اس سے سلام نہیں پھرنا ہے، امام کے ساتھ سلام نہیں پھرنا ہے۔ جیسے امام کے ساتھ سلام پھیریں گے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے ادھوری نماز کی، ابھی نماز پوری رکعت ہوئی نہیں تھی، اس نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کا مطلب نماز سے باہر ہونا ہے، تو ادھوری نماز سے باہر ہوا تو اس لیے نماز فاسد ہو جائے گی، پھر سے نماز پڑھنا ہوگا۔ اور اگر بھولے سے سلام پھیر دیا، جان بوجھ کر سلام پھیرا، یاد ہے پھر بھی سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر بھولے سے سلام پھیر دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ مقتدی کی غلطی سے سجدہ سہو نہیں کرنا ہوتا ہے۔ امام کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں کب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت مقتدی ہے اور مقتدی پر اس کی غلطی سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ فتویٰ دارالعلوم میں ہے۔ اسی طرح سے سجدہ سہو کا ایک اور مسئلہ اہم ہے کہ جب امام دوسری طرف کا سلام شروع کر دے تو مسبوق یعنی جس کی رکعت چھوٹ گئی ہو کھڑا ہو جائے، ایک طرف سلام پھیرنے پر کھڑا نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام کے سجدہ سہو ہو۔ یہ مسئلہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ مسائل جو ضروری تھے نماز کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور امید ہے اس کو یاد رکھیں گے اور اسی حساب سے ہم سب نماز پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے اور پانچوں وقت کا پکا نمازی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس طرح کے ویڈیو اور چاہیے آپ کو، میں یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں باضابطہ طور پر نماز کے سارے مسائل جو عام آدمی کو، ہر نمازی کو، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، میں وہ سارے مسائل اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل آپ سنیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں جا کر کے حال کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔